ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا کہ اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کیے جانے کے متعلق آگاہ فرمائیں، وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عورتوں سے رکنے والے تھے، ان کو عورتوں کی خواہش نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ بد کردار تھی۔ اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عورت سے محفوظ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے ان کا قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان کا عید کا دن تھا جس میں وہ ہر سال جمع ہوتے۔ بادشاہ کا طریقہ تھا کہ وہ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اسے اچھے انداز سے الوداع کہا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس سے پہلے ایسا نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ کچھ مانگ لے، تو جس چیز کا سوال کرے گی میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ اور مانگ لے اس کے سوا۔ اس نے کہا کہ بس یہی چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اپنے کارندے بھیجے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، میں اس کی ایک جانب نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک تھال میں ذبح کیا اور اس کا خون اور سر لے جا کر ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا سر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اسی روز شام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو، اس کے گھر والوں اور نوکروں چاکروں کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ زکریا کا رب زکریا کی وجہ سے ہم پر ناراض ہو گیا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل نے کہا آؤ ہم سب اپنے بادشاہ کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور زکریا علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو میں وہاں سے بھاگا۔ ابلیس ان کے آگے آگے میرے بارے میں ان کو بتا رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں ان سے بھاگ نہیں سکتا تو میرے سامنے ایک درخت آیا، اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ میری طرف آ جاؤ۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ ابلیس نے میری چادر کا ایک پلو پکڑ لیا تو درخت کے دونوں حصے مل گئے اور میری چادر کا وہ پلو درخت سے باہر رہ گیا۔ بنی اسرائیل آئے تو ابلیس نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے اس درخت میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی چادر کا ایک پلو باہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا نہیں، بلکہ اس کو آرے کے ساتھ چیر دو۔ ان ظالم مردودوں نے ایک بڑا آرا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ جب وہ آرا چلا رہے تھے تو حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا سے کہا اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے رتبے میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ خداوند کریم سارے عالم کا پناہ گاہ ہے اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی۔ اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ اور صبر کر اس بلا سے۔ بس زکریا نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اللہ کو دے دی اور جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، ڈریگن بلٹ ٹری بحیرہ عرب میں واقع یمن کے ایک حصے سکوٹرا نامی جزیرے کا ایک درخت ہے۔ اس درخت کو ڈریگن بلٹ ٹری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے تنے کی چھال سے سرخ رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اس درخت کی چھال کاٹنے کے بعد اس میں سے سرخ رنگ کی رال یعنی مائع نکلتی ہے جو بالکل خون کی طرح ہوتی ہے۔ ریڈ سیپ کو ایک رال بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں انفیکشن اور سوزش سے لڑنے کے لیے دواؤں کے فوائد ہیں۔